کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جن کا حال جان کر انسان ہنسے یا روئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک بستی تھی، بیوقوفوں کی بستی۔ یہ بستی ایک دور دراز وادی میں واقع تھی جہاں نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ قاضی، نہ ہی کوئی دانا۔ یہاں ہر شخص اپنے آپ کو عقلمند سمجھتا تھا اور دوسروں کو بے وقوف۔ عجیب تضاد تھا، سب بے وقوف اور سب ہی اپنے آپ کو عقل کا استاد۔ یہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی کسی کی بات مانتا ہی نہیں تھا، اور سب سے بڑی خامی بھی یہی تھی۔ ایک دن بستی کے چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک درخت سے دوستی کریں گے، کیونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن درخت کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ روز درخت کے نیچے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے، کبھی اسے پانی دیتے، کبھی اسے گانے سناتے۔ ایک دن بارش ہوئی، درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر ایک نوجوان کے سر پر جا گری۔ بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے کہ یہ اتفاق تھا، سب نے فیصلہ کیا کہ درخت ناراض ہو گیا ہے۔ انہوں نے درخت سے معافی مانگنے کے لیے اگلے دن اس کے لیے بریانی پکائی۔ ایک دن ایک بوڑھا بستی میں آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یہ آسمان تو ٹیڑھا لگ رہا ہے، لگتا ہے مرمت کی ضرورت ہے۔ بستی کے لوگ چونک گئے، انہوں نے کبھی آسمان کی مرمت کا سوچا ہی نہیں تھا۔ فوراً سب نے مشورہ کیا اور بانسوں سے ایک لمبی سی سیڑھی بنانے لگے تاکہ آسمان تک پہنچا جا سکے۔ 15 دن کی محنت کے بعد سیڑھی تیار ہوئی، ایک شخص اس پر چڑھا مگر سیڑھی گر گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ باقی لوگوں نے اسے قصوروار ٹھہرایا اور بولے، تم ٹھیک سے چڑھے نہیں، ورنہ ہم آسمان سیدھا کر ہی لیتے۔ بستی کے ایک نوجوان کو خواب میں گدھا آیا اور کہا، تم بہت ذہین ہو، تمہیں بستی کا سردار بننا چاہیے۔ اس نوجوان نے خواب کے اگلے دن اعلان کر دیا کہ چونکہ گدھا بھی اسے سردار مانتا ہے، اس لیے وہی بستی کا سربراہ ہوگا۔ کسی نے اعتراض نہ کیا، کیونکہ باقی سب کو بھی کبھی نہ کبھی گدھے خواب میں آئے تھے اور سب نے گدھوں کی باتوں کو سچ مانا تھا۔ یوں بستی میں گدھوں کی مشوروں سے فیصلے ہونے لگے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ سوتا اور خواب میں گدھے سے پوچھتا۔ ہر سال بے وقوفی کا جشن منایا جاتا۔ اس دن ہر شخص اپنی سب سے بڑی بے وقوفی بیان کرتا اور جس کی بے وقوفی سب سے زیادہ مضحکہ خیز ہوتی اسے عقلمند اعظم کا خطاب دیا جاتا۔ اس سال ایک نوجوان نے کہا، میں نے اپنی بھینس کو پڑھنے سکھایا، روز اسے کتابیں سناتا تھا، لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ مگر اگلے نے کہا، میں نے اپنی چھتری کو بارش سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ دیا۔ یہ سن کر سب نے اسے جیت کا حقدار مانا۔ ایک دن ایک پردیسی اس بستی میں آ گیا۔ وہ ایک عالم، مفکر اور دانا شخص تھا۔ جب اس نے لوگوں کے طور طریقے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھائے، ان کی اصلاح کرے۔ وہ بستی کے مرکز میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے لوگو، عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کرو۔ درخت، آسمان، گدھے سب اللہ کی مخلوق ہیں، مگر فیصلے انسان کو سوچ سمجھ کر کرنے چاہئیں۔ لوگ پہلے تو خاموش رہے، پھر سب نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک شخص بولا، یہ پردیسی تو خود کو عقل مند سمجھتا ہے، اسے بے وقوفوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا بولا، ہمیں اس پر ترس کھانا چاہیے، بیچارہ ابھی تک سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہے۔ پردیسی کو لگا شاید وہ ان کو بدل نہیں سکتا۔ اگلے دن وہ بستی چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے ایک پتھر پر یہ الفاظ لکھ گیا، جب سب بے وقوف خود کو عقلمند سمجھنے لگے تب اصل عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، بستی ویسی ہی رہی، مگر کچھ نوجوان پردیسی کی باتوں کو یاد کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا، کیا واقعی ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی عادات پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ کچھ لوگ تبدیلی کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے سیکھنا شروع کیا، سوالات کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے۔ بے وقوفوں کی بستی ابھی مکمل بدل نہیں پائی، مگر اب وہاں کچھ چراغ جلنے لگے تھے، کچھ سوال اٹھنے لگے تھے اور کچھ لوگ سچ بولنے کی ہمت کرنے لگے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، عقل اور فہم و فراست نعمتیں ہیں، اور جب ہم سب خود کو عقل کا بادشاہ سمجھنے لگیں تو ہمیں خود پر ضرور شک کرنا چاہیے۔ بے وقوفی میں نہیں، سیکھنے میں عظمت ہے۔